معزز سامعین، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو انسانی دماغ کے بارے میں حیرت انگیز حقائق بتائے جائیں گے۔ معزز سامعین، ایک بالغ انسانی دماغ کا وزن لگ بھگ 3 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ مردوں کے دماغ کا اوسط وزن 2.9 پاؤنڈ اور خواتین کا 2.6 پاؤنڈ ہوتا ہے۔ مگر بڑے دماغ کا مطلب زیادہ ذہانت نہیں ہے۔ در حقیقت البرٹ آئنسٹائن کے دماغ کا وزن 2.7 پاؤنڈ ہی تھا، پھر بھی وہ دنیا کے ذہین ترین انسانوں میں سے ایک تھا۔ ایک انسانی دماغ کتنی بجلی پیدا کر سکتا ہے جس سے 25 واٹ کا بلب روشن کیا جا سکتا ہے؟ بہت کم افراد کو مشارکت کا احساس ہوتا ہے، یعنی ایک حس کا دوسری حس میں شامل ہو جانا۔ دیکھنے کی حس سننے کی حس میں مشارکت کر لے، سونگنے کی حس چھونے کی حس سے مشارکت کر لے۔ مثلاً وہ رنگوں کو سن سکتے ہیں، الفاظ کو سونگھ سکتے ہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ احساس بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، جس کو ہم چھٹی حس سے اکثر تعبیر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں حواس خمسہ کا ہی ذکر ہے، یعنی 5 حصوں کا۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ انسان اپنے دماغ کا 10% حصہ بھی استعمال نہیں کر پاتا۔ در حقیقت انسان اپنے دماغ کا 10% سے بھی زیادہ حصہ استعمال کر پاتا ہے، کیونکہ دماغ کا کوئی بھی حصہ ایسا نہیں ہے جو فعال نہ ہو، یعنی جو کام نہ کرتا۔ بیشتر دائیں ہاتھ سے کام کرنے والے افراد زبان کا تجزیہ اپنے دماغ کے بائیں حصے سے کرتے ہیں، مگر لیفٹ ہینڈ افراد کئی بار دونوں حصوں کو استعمال کر پاتے ہیں۔ انسانی دماغ کی نشو و نما 25 سال کی عمر تک جاری رہتی ہے۔ اس کے بعد دماغ کا سائز بڑھنا رک جاتا ہے۔ دماغ وہ واحد عضو ہے جو خود کو خیالات سے آلودہ کر سکتا ہے۔ دماغ سوتے ہوئے خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ تاحال یہ ایک سائنسی اسرار ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ ہمارے دماغ کی ورزش کا طریقہ ہے جو وہ نیند کے دوران اختیار کرتا ہے۔ دیگر سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ اس سے دماغ کو دن بھر کی یادداشتوں اور خیالات کو جذب کرنے میں مدد ملتی ہے۔ فیس بلائنڈنس نامی عارضہ، یعنی چہروں کی پہچان کو بھول جانا، 2.5% آبادی کو اپنا ہدف بناتا ہے۔ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی 2012 کی ایک تحقیق کے دوران دماغ کے وہ حصے جو دماغ کو شناخت کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچے تو اس سے لوگوں کے لیے چہرے یاد رکھنا ممکن نہیں ہو پاتا، اور وہ لوگ انسانی چہروں کو یاد رہنے کے قابل اشیاء میں دیکھتے ہیں۔ آپ خود کو گدگدی نہیں کر سکتے، کیونکہ حرام مغز آپ کو ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ حرام مغز جو جسمانی حرکت کا ذمہ دار ہوتا ہے، سنسنی کے احساس کی پیش گوئی اور رد عمل کو روکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص خود کو گدگدی نہیں کر سکتا، حالانکہ یہ عادت زمانہ ماضی میں سماجی تعلق کی مضبوطی کی ایک قسم سمجھی جاتی تھی۔ کچھ معاشروں میں جانوروں کا دماغ لذیذ غذا سمجھا جاتا ہے، جیسے ہم پاکستان کے لوگ بکروں اور گائے کے مغز شوق سے کھاتے ہیں۔ یاد رہے کہ دل کے مریضوں کے لیے مغز اور پائے نقصان دہ، کیونکہ ان میں کولیسٹرول کی مقدار کافی ہوتی ہے۔ آپ کا دماغ پورے جسم کو ملنے والی آکسیجن کا کم از کم 20% حصہ استعمال کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کو آپ کے پٹھوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کے دماغ میں درد کو محسوس کرنے والے ریسیپٹرز یا حسی عضو نہیں ہوتے، تو در حقیقت آپ کو دماغ کو درد محسوس ہی نہیں ہوتا۔ اگرچہ دماغ ہماری ریڑھ کی ہڈی کی مدد سے درد کو شناخت اور پروسیس کرتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ دماغی خلیات اور حصوں کو درد محسوس ہی نہیں ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ دماغی سرجری کسی فرد کی بیداری کے دوران بھی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ اعضاء سے محروم ہو جاتے ہیں، وہ شیشے کو بطور تھراپی استعمال کر کے خیالی درد پر قابو پا سکتے ہیں۔ ایسا خیالی درد 90% اعضاء سے محروم ہو جانے والے افراد کو محسوس ہوتا ہے۔ تاہم شیشے کی تھراپی دماغ کو معمول کے سنسری پیٹرن میں واپس لوٹانے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ معزز سامعین، مزید ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔